حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حکومت کا واقعہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی حدود 23 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی۔ حضرت عمر جو تخت حکومت پہ بیٹھتے تھے وہ تخت کوئی سونے چاندی کا نہیں تھا بلکہ مسجد نبی کی چٹائی تھی، اور وہیں بیٹھ کر لوگوں کی باتیں سنتے، ان کی پریشانی سنتے، اور جب رات ہوتی تو بھیس بدل کر مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے تھے۔ ایک رات جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے غلام اسلم کے ساتھ حرہ واقعہ کی طرف نکلے، اور جب وہ سرار پہنچے تو ایک جگہ آگ جلتی ہوئی دیکھی۔ جب نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت آگ پر ہنڈی چڑھائے ہوئے تھی اور اس کے بچے رو رہے تھے۔ حضرت عمر نے سلام کیا اور پوچھا، یہ ہنڈی کیوں چڑھا رکھی ہے اور بچے کیوں رو رہے ہیں؟ انہیں کھانا کیوں نہیں دیتی؟ عورت بولی، یہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں، 3 دن سے ہمارے یہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے، روزانہ بچے روتے ہیں اور میں ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کے نیچے آگ دے دیتی ہوں، پھر بچے انتظار کر کر کے سو جائیں گے، کم وقت سو بھی نہیں رہے اور وہ پتھر پکیں گے بھی کیا، اور میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں، اللہ ہمارے اور عمر کے بیچ فیصلہ کرے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر کا کلیجہ دہلنے لگا اور فرمایا، اللہ رحم کرے، عمر کو آپ کے بارے میں کیسے پتہ ہوگا؟ عورت بولی، کیوں نہیں ہوگا، وہ ہمارا حکمران ہے، وہ ہم سے غافل اور بے خبر کیسے ہے؟ یہ سن کر حضرت عمر اور اسلم فوراً پلٹے، بیت المال اناج کا گودام میں آئے، آٹے کی ایک بوری لی، گھی، کھجور، درہم اور کپڑے رکھے، یہاں تک کہ بوری پوری طرح سے بھر گئی، اور اپنے غلام اسلم سے فرمایا، یہ بوری میری پیٹھ پر لاد دو۔ اسلم بولے، یہ کام تو میرا ہے میرے آقا، لاؤ یہ بوری میں اٹھاؤں گا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا، اسلم، قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے، یہ عمر کا بوجھ ہے، عمر کو ہی اٹھانے دو۔ یہ سن کر اسلم نے بوری ان کے پیٹھ پر لاد دی، اور وہ عورت کے گھر جاتے اور دستک دیتے ہیں۔ وہ جب دیکھتی ہے تو ان کی جان میں جان آ جاتی ہے، اور کہا، جلدی جلدی آٹا گوندو، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سبزی کاٹنے لگ جاتے ہیں اور چولہے پہ سبزی پکانے رکھ دی جاتی ہے، اور جب آگ بجھنے لگتی ہے حضرت عمر جھک جھکے چولہے کے اندر پھونک مارتے ہیں، اور جب کھانا تیار ہو جاتا ہے اور سب کھا لیتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بچوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھیلتے ہیں اور بچوں کو ہنساتے ہیں۔ جب بچے مسکرانے لگے تو عورت بولی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، خلافت کے حقدار آپ ہو، عمر نہیں۔ حضرت عمر نے کہا، آپ عمر کو معاف کر دیں۔ اس نے کہا، تو اتنی ہمدردی کیوں کرتا ہے؟ کہا، میری بہن عمر کو معاف کر دیں۔ عورت بولی، نہ، عمر کی میرے سامنے بات نہ کر، قیامت کا دن ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت عمر بلک بلک کر رونے لگے اور کہا، وہ بد نصیب عمر تیرے سامنے ہے، آج ہی کہہ لے جو کہنا ہے، قیامت کے دن مجھے معاف رکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اگر دجلہ کے کنارے اگر ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اسلام اور اسے کہتے ہیں حکمران۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک، شیئر، کمنٹ اور ضرور کر دیں۔